السلام علیکم. آج کے وی لاگ کے ساتھ نظر چوہان آپ کے ساتھ حاضر. پاکستان کی صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے. کل خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد پی ڈی ایم کافی دم توڑ گئی ہے اور لوگ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں. آج میں صبح وی لاگ دیکھ رہا تھا. ہمارے نیو یارک سے بڑے مشہور جرنلسٹ آفاق فاروقی ہیں، وہ آج کل پاکستان میں ہیں. لاہور سے انہوں نے ایک 18 منٹ کا وی لاگ کیا ہے. پاکستان پوسٹ ان کا چینل ہے، آپ ضرور اس پہ دیکھیے گا. میں ان سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. ایک تو ان کا یہ بیانیہ کہ پاکستان اس وقت پورے کیوس میں چلا گیا ہے، میں نے یہ کئی دفعہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس میں حکمران اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کیوس میں ملوث ہے. میرا خیال ہے اس میں عدلیہ ملوث ہے. اب بے شک عدلیہ کے پیچھے فوج ہے یا جو بھی ہے، اور امریکہ سے جو انہوں نے فرق بتایا ہے وہ عدلیہ کا، رول آف لا کا فرق ہے، جس پہ میں نے کل بات کی تھی. جناب، امریکہ میں ٹرمپ نے سپریم کورٹ کو ریڈیکیول کیا ہے. دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہیڈ آف دی ایگزیکٹو، in dozen tweets ridiculed Supreme Court for not taking the rigging stuff. لیکن میں ان کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی کیوں درخواست انٹرٹین نہیں کی. ٹرمپ کا کلیم ریجیکٹ نہیں کیا، بٹ اپلیکیشن ہی انٹرٹین نہیں کی. وجہ کہ کیوس نہ ہو. میں نے اپنے ایک وی لاگ میں، آپ کو یاد ہوگا، یہ کہا تھا کہ امریکہ نے اپنا امپریشن ٹھیک کرنے کے لیے، ادروائز ڈالر بالکل فال کر جانا تھا، امریکہ وڈ ہیو بین ان ڈس ارے، وہی بالکل الگور والا معاملہ، یہ تو بہت بڑا سیاپا ہو جانا تھا. اور بائیڈن کو تو لائے اسی لیے جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ نے گنڈاسے مارے تھے وہ زخموں پہ ذرا مرہم پٹی رکھی جائے، اس لیے جناب بائیڈن کو لایا گیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ اسٹیمولس چیک کا ٹرمپ نے تو کہا جاتے جاتے کوئی دعائیں لے لوں، $2000 کا کہہ دیا تھا، لیکن مچ میکونل جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے سینٹ میں، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے کہا جی نہیں، $600 ہی رہے گا. تو لہٰذا فرق رول آف لا کا ہے. کل بھی جارجیا میں جہاں ری رن ہے، بڑا کروشل ووٹنگ مطلب دنگل ہے سینٹ کی 2 سیٹوں کا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ میجورٹی کس کی ہے سینٹ میں. کل ایک فیڈرل جج نے جارجیا میں ڈیموکریٹس کی حق میں فائدہ ووٹ ڈیسیژن دیا. کچھ ہزاروں ووٹرز تھے جن کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ دے ڈو ناٹ کوالیفائی. اس نے کہا جی نو نو نو، یہ ووٹر لسٹ میں ڈالے جائیں. کورٹس، the things boil down to courts. I will repeat. پاکستان میں نے جو پلان دیا تھا پاکستان کے لیے کہ فوج آئے، فوج حکومت کرے ایکسکلوسیولی. کوئی نیا جنرل، یہ باجوہ شاجوہ جائیں، بخش دیں ہمیں، ہاتھ جوڑتے ہیں ہم ان کے، فیض اور باجوہ کے، یہ کنٹرول کریں ٹوٹل پاکستان پر جو اس وقت حالات ہے. اور سپریم کورٹ سے کوئی صفائی ستھرائی کروائی جائے. بڑا سمپل ہے، جیسے کہ امریکی ڈیپ اسٹیٹ کروا رہی ہے. امریکی ڈیپ اسٹیٹ سپریم کورٹ سے کروا رہی ہے. ٹرمپ واز نیور ان کنٹرول آف دا American deep state. Biden probably would also not be controlled by the deep state. Yes, Supreme Court کہ امریکہ میں انتشار نہ ہو. اس وقت کووڈ نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. ہوا کیا؟ ایک اور بات آفاق بھائی نے بہت اچھی کی کہ جناب لوگ مایوس تھے نواز شریف، پیپلز پارٹی، سب جماعتوں سے. اب وہ چاہتے تھے عمران خان کی صورت میں کوئی صفائی ستھرائی ہوئے گی، کوئی نیا بیانیہ آئے گا، کوئی لوگوں کو روزگار ملیں گے، جیسے 1 کروڑ نوکری کا کہا. وہ تو حیران رہ گئے کہ اس سے بھی معاملہ خراب ہو گیا. اندازہ لگائیں نا، مطلب اگر چکلا فلسفی سے پاکستان چل رہا تھا تو ملٹی پلائی بائی 100 عمران خان کے دور میں چل رہا ہے. کمال ہے. مطلب ملٹری سوائے کانا کانا کھیل کے اور کچھ نہیں کھیل رہی ہے. باجوہ would never have got extension had these politicians not willed like that. Politicians, why? Because وہ انہوں نے آفاق نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کر بھی انہوں نے ووٹ دینے تھے، بیکاز سب کی فائلیں بنی ہیں، ان سب نے اندر ہو جانا ہے. عمران خان 2. اب آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار کا ڈیسیژن عمران خان کی فیور میں پاناما کلیئرنس کا
ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کا فورس ڈیسیجن تھا. آپ آف شور کمپنی اگر آپ نے بنائی ہے، آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے، آپ نے لوکل لاز کو وائلیٹ کیا ہے. فاروق عرفان جسٹس فاروق عرفان کا کیس جس میں میں واحد وکیل تھا، کمپلیننٹ تھا ان کے خلاف، سیم تھنگ ہم نے آرگیو کی تھی کہ محض میئر آف شور کمپنی بنانا اٹ سیلف اسپیکس آف چیٹنگ ود دا گورنمنٹ ود پاکستان. اس کے بعد الگ پھر ہے تو منی لانڈرنگ کلیئر کٹ ہوئی تھی، لیکن ثاقب نثار نے فیور اسے کیا. جہانگیر ترین کا آئیڈینٹیکل کیس تھا. عمران خان واحد آدمی ہے پوری دنیا میں جس کو پاناما لیکس میں کلیئرنس چٹ ملی ہے. کوئی مجھے بتا دے کہ کسی کو کلیئرنس چٹ ملی ہو. اس وقت کا جو امریکی صدر تھا، وہ برٹش پرائم منسٹر تھا، ایون وہ اس کو اترنا پڑا، جانا پڑا تھا، حالانکہ اس کی باپ کی انویسٹمنٹس تھیں. عمران خان کی تو اپنی وہ نیازی سروسز کی انویسٹمنٹس تھیں، پھر وہ بہن کی منی لانڈرنگ ایکسیٹرا. پاکستان اس وقت بالکل پھنس گیا ہے. اس وقت کوئی سیاستدان اس قابل نہیں کہ ٹیک اوور کرے. یہ سارا پی ڈی ایم شی ڈی ایم ڈرامہ تھا. فضل الرحمان نے کہا جی میری 2 ارب کی پراپرٹی، جب پوچھا حامد میر نے کہاں سے آئی ہے، دوستوں نے دی ہے، دوستوں نے گفٹ کی ہے. اور دوست تو میرا گھر نہیں خالی کروا رہے، لیگل قبضے سے پار ہے، تو 2 ارب کی پراپرٹی تیرا بوتھا بہت اچھا ہے کہ انہوں نے دے دی ہے تجھے اس طرح کی پراپرٹی ہے. کیسی باتیں یہ کرتے ہیں. صرف اور صرف عدلیہ. پاکستان کو 2 لوگ بچا سکتے ہیں، ایک عدلیہ اگر وہ اب سٹینڈ لے، دوسرا یوتھ. اگر ینگ پیپل سڑکوں میں آئے، سٹیل مل کی طرح جیسے ہے، افشان لطیف جیسے اکیلی تنہا لڑی جا رہی ہے اور لڑتی رہے گی، مجھے پتا ہے، تو اس کے علاوہ اور بالکل کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جون سا ہے اس عذاب سے بچ سکیں. اور آفاق فاروقی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان از ان ٹوٹل کیوس اینڈ انڈیا اس کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایڈوانٹیج ملٹری بھی لے رہی ہے اور انڈیا بھی لے رہا ہے. پاکستان ویکر ہو رہا ہے، انڈیا پھر اس کا پاکستان کا اچھا خاصا تماشا بنا رہا ہے. کیونکہ ہم نے کسی نے اون نہیں کیا. وہی جس کا ڈیسٹنگ فرانسیسی صدر جس پہ میں نے وی لاگ کیا جو حال ہی میں فوت ہوا، کہ سینس آف بلونگنگ کی ضرورت ہے جناب. اس نے کہا آپ نے اگر اسٹیٹس بنانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، مور دین اینی تھنگ سینس آف بلونگنگ از ریکوائرڈ جناب. سینس آف بلونگنگ از مسنگ ان پاکستان. کچھ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا سب کو بلیم کرتا ہوں، سیاستدانوں کو بالکل بھول جائیں، ملٹری کو بالکل بھول جائیں. ٹھیک ہے جی، صرف اور صرف عدلیہ اپنا قبلہ درست کر لے اور ینگ لوگ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں. آئیں گے ملٹری والے ہی، آئی نو دیٹ. انقلاب، ریولوشن جو بھی آئیں گے ملٹری والے ہی، جیسے کہ سوڈان میں ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور حل نہیں ہے. یس، پاکستان اس وقت بہت پریشان کن، پیچیدہ اور بڑی خوفناک حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.